الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، نائب محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے. آج 18 محرم الحرام ہے، سن 1443 ہجری بروز امت المبارک. آج کا ہمارے جمعے کا جو عنوان ہے وہ واقعہ کربلا ہے. واقعہ کربلا سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے ایک بات ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے اور حقیقی ہے، اور وہی فیصلہ ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے. قرآن کریم فرقان حمید نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا صدیق ان کو جو سند دی ہے کہ میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. اب کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرے کہ یہ کیوں. وہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، وہ دنیا سے چلے گئے. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے متعلق کہ ان کی جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہوئی، بلکہ ہمیں ان کے اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی ضرورت ہے. بحیثیت انسان، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے. جس وقت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، تو آپ کو چند صحابہ کرام میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر کے جائیں. انہوں نے سوچ و بچار کے بعد کہا کہ کس آدمی کو اس چیز کا اب میں اپنا جانشین مقرر کروں، کس کو میں اپنی یہ خلافت کا اتنا بڑا خلیفہ بناؤں. یاد رکھ لیں کہ اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ منتخب کرنا یہ خلیفہ وقت کی ثواب دین پر ہے جو اپنی زندگی میں کرتے
یا بعد میں لوگ ان کو منتخب کر دیں۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے اس وجہ سے مشورہ دیا تھا کہ انہوں نے 5 سالہ جو دور خلافت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ آپس میں جنگیں ہوئی، خون بہا۔ انہوں نے اس تناظر میں کہ اب اسلام کی جو سلطنت ہے، اسلام کی جو عمارت ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے کہیں پھر وہ خون خرابے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس تناظر میں انہوں نے یہ رائے دی کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ منتخب کریں۔ تو اس کے بعد اب خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے، تو اس کے لیے جو نام آیا وہ ان کے بیٹے یزید کا نام آیا کہ یزید کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ تو اس پر حضرات صحابہ اکرام میں سے بڑے بڑے صحابہ اکرام نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صرف 5 آدمی ایسے تھے جنہوں نے اس بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 شخص ایسے تھے جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تو ایک اسلام کی جو رسم ہے، حقیقت ہے، اس کے بالکل برخلاف ہے، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اہل کوفہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ کو اتنے زیادہ خط آئے، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ لوگوں کی صورتحال کیا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی۔ کہتے ہیں 2 دن کے اندر 30,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کر لی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کر مکہ المکرمہ میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ یہ لوگ آپ کے مداح ہیں، یہ آپ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تو اتنے 30-40 ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کے نام کی بیعت کر دی ہے۔ یہ بات جب مشہور ہوئی تو کوفی تھے، کہتے ہیں جس طریقے پر انہوں نے بیعت شروع کی تھی اسی طریقے پر انہوں نے بیعت کو توڑنا بھی شروع کر دیا۔ وہ قاصد وہاں سے نکل آیا تھا، اس نے جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دکھایا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سختی سے منع کیا کہ کوفہ آپ نہ جائیں، وہ آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے والد، آپ کے بھائی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کی تحریر بھی آ چکی ہے اور یہ کوفہ والوں کے خط بھی موجود ہیں، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو ان 5 میں سے ایک صحابی نے ان کو مشورہ کیا کہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر نہ جائیں، خود جانا ہے تو چلے جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، ایسا نہ ہو
کہ آپ کو بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح ان کے بچوں کے سامنے کہیں شہید نہ کر دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے اپنے خاندان کو مختلف روایتیں آتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا اس میں 70 72 140 240 مختلف تاریخی روایتیں ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنے لوگ موجود تھے۔ جب آپ وہاں سے چل پڑے، ادھر یزید کے دربار میں یہ اس بات کا پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے، تو انہوں نے ابن زیاد کو اور جو وہاں کے گورنر تھے ان کے نام خط جاری کیے اور آ کر ساری بات دہرائی۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حکومت کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ ادھر سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ المکرمہ سے نکل پڑے، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر انہوں نے شہید کر دیا۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ان کو راستے میں خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عزیز کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دوں اور میں ان کے ساتھ نہ جاؤں۔ وہ وہاں سے چل پڑے۔ جب راستے میں جاتے جاتے ایک مشہور شاعر فرزدق کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ فرزدق سے حال احوال پوچھے، کہا آپ کے پیچھے والے جو لوگ ہیں کوفی بغداد والے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا رائے میری یہ ہے، دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں جو ہیں نا وہ ان کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ وہاں سے آپ آگے چل پڑے۔ مقام بیضا پر آپ جب پہنچے، وہاں پر آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے اور سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے ظالم حکمران کے خلاف باہر نکلیں۔ تو یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ جب آپ وہاں سے چلتے چلتے ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا نام جو آج ہمارے یہاں مشہور ہے کربلا، اصل جو عبارت ہے وہ تھی کربلا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے تکالیف اور آزمائش اور مصیبتوں کی جگہ۔ یہ مشہور ہوتے ہوتے کربلا بن گیا، اصل تھا یہ کربلا، یعنی تکالیف کی، مصائب کی، مشکلات کی جگہ۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئے یہ تو مصیبت والی جگہ ہے، یہ تو آزمائشوں والی جگہ ہے۔ ادھر سے مختلف جو وہاں کے گورنر تھے وہ آئے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ابن سعد بھی آئے، وہ بھی یزید کے ایک فوج کے ایک جگہ کے کمانڈر تھے، اور شمر دل جوشن ابن زیاد یہ کافی وہاں آئے۔ اب ان لوگوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت شروع کی کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اس طرح کریں، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ابن سعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے پر یہ مسئلہ حل کر دینا چاہیے تاکہ خون کی نوبت نہ پہنچے۔
بڑی باتیں ہوتی رہیں۔ اب وہاں پر اندر منافقین موجود تھے، اندر سازشی لوگ موجود تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا اگر ان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ یہاں سے خون خرابے بغیر نکل جاتے ہیں، تو یہ جو ہماری سازشیں ہیں یہ حکومت وقت کو پتہ چلیں گی، تو اس کے مقابلے میں ہمارے لیے ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں پہ ایک گورنر تھا غالباً ابن زیاد، اس نے کہا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے مکہ المکرمہ واپس جانے دیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف نکلنے دیا جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے ساتھ خود بات کرنی چاہیے۔ یہ بات جب طے ہوگی تو ابن سعد نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے باقی گورنروں کے ساتھ بات کی، ان میں سے ایک جو گورنر تھا جو سازشی تھا، اس نے کہا اگر یہ وہاں چلے گئے یزید کے پاس تو ان کے مذاکرات بھی ہو جائیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایک شرط کے اوپر ان کو وہاں پر بھیجا جا سکتا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ پر یزید کے نام کی بیعت کر لیں۔ جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ابن زیاد یا شمر دل جوشن یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے تو موت بہتر ہے، کہ میں یزید کی بیعت اس کے ہاتھ پہ کروں، یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے، میں کبھی بھی نہیں کرتا، اس سے موت بہتر ہے۔ تو رات کے وقت اب یہ آرڈر آ گیا کہ اب ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ مبارزہ ہوا، ایک ایک آدمی ہر دونوں طرف سے آیا، جو بھی آتا تھا اہل بیت کے مقابلے میں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں وہ مر کے واپس مارا جاتا تھا۔ دونوں طرف سے مبارزے میں لوگ مارے جا رہے تھے۔ پہ در پہ اب حالات لڑائی کی طرف چل پڑے، لڑائی باقاعدہ شروع ہو گئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے اہل خاندان والے بھی تھے۔ آپ کے ایک بیٹے 14 سال کے 12 سال کے زین العابدین تھے جو بیمار تھے، وہ سارا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے جب اس منظر کو دیکھا، آپ ان کے پاس اندر آئے تو دیکھا کہ عورتیں جو ہیں، بچے وہ رو رہے ہیں۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سختی سے منع کیا، آپ یہاں رو رہے ہیں، دشمن ہمارے سامنے ہے، وہ کیا سوچیں گے، وہ ہمارے بارے میں کیا تاثر لیں گے، ہم تو خاندان نبوت ہیں، ہمیں تو تکالیف پہ صبر کرنا ہے، ہم نے تو ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے تو دشمن کے ساتھ لڑنا ہے۔ کیا موت اس سے پہلے ہمارے نانا پہ نہیں آئی، پہلے والوں پہ نہیں آئی، ہم نے بھی مرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم شہادت کی موت ہمیں مل جائے۔ تو آپ خاموش ہو جائیں۔ جو بھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا، وہاں کی جو گورنر تھے کہ ان کے اوپر جو دریائے دجلہ کے فرات ہے اس کا پانی بند کر دیا جائے۔ تو آپ کے جو بیٹے حضرت زین العابدین تھے وہ بیمار تھے، ان کو پیاس تڑپا رہی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ آپ دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے سے وہاں سے پانی لے کر آ جاؤ۔ تو یزیدی فوج وہاں پر موجود تھی، انہوں نے ان کو پانی نہیں بھرنے دیا اور وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ تو اس طریقے پر یہ خاندان نبوت وہاں پیاس سے، جس دن انہوں نے پانی بھرنا تھا اس دن پانی بھرا نہیں، تو ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ اب لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی۔
تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بذات یہ خود آپ کے بیٹے علی اصغر علی اکبر کے جتنے بھی تھے وہ وقتاً فوقتاً شہید ہوتے گئے، آپ اکیلے باقی بچ گئے تھے، تو آپ اس لڑائی کے اندر شامل ہو گئے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے آپ کی جسم مبارک پر تیر اور تلوار کے، ایک روایت میں آتا ہے 33 اور ایک میں آتا ہے 43 زخم تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے ہار نہیں مانی، بلکہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے ایک شخص نے موقع پا کر کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ پر تیر مارا، جس سے آپ نے یہ والا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے اٹھنے کی کوشش تو کی، جو روایتوں میں بات ملتی ہے، لیکن آپ کا ہاتھ نہیں تھا، تو اس وجہ سے آپ گر پڑے۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو آپ کے مقابلے میں تھے، انہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پے در پہ وار کیے۔ ان میں سے ایک بدبخت نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے آپ کا سر مبارک جو ہے وہ 2 حصوں میں کر دیا، جسم علیحدہ کر دیا، سر علیحدہ کر دیا۔ یہ معاملہ یہاں سے چلا، جب یزید کے دربار میں یہ بات پہنچی کہ یہ آپ کا جو سر مبارک ہے وہ یزید کے دربار میں جب گیا تو یزید نے ابن زیاد پہ لعنت بھیجی، اس کو کہا کہ تو نے یہ کیا کام کر دیا، میں نے کب تجھے یہ آرڈر جاری کیا؟ جو روایتوں میں آتا ہے، تاریخی اخبار ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ میں نے شاید گزشتہ جمعے پر بھی یہ بات کی تھی کہ یہ کوئی میری بات جتنی مجھے سمجھ آئی ہے میں نے اس کے مطابق بیان کر دی۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ہر ایک تاریخ لکھی ہوئی بات ہے کہ یہی بات فی الحقیقت صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بیان کرنے میں بھی غلطی ہو، مورخین کے لکھنے میں بھی غلطی ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تاریخ کی وہ حیثیت، ہم اس تاریخ کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو تاریخ قرآن اور حدیث کے مشابہ ہے۔ ہم اس تاریخ کو قطعاً نہیں مانتے ہیں جو قرآن اور سنت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو۔ جیسے یہاں اس مارکیٹ کے اندر کوئی واقعہ ہو، ہم میں سے جتنے بھی آدمی ہم دیکھنے والے ہوں، ہم سب کے سب اس واقعے کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے، اور وہ واقعہ جب دوسرے آدمی کے پاس جائے گا وہ اس کے ساتھ یا تو کچھ کمی کرے گا یا کچھ زیادتی کرے گا، اس کو بیان کرتے ہوئے عجیب عجیب الفاظ استعمال کرے گا، کوئی اس کی اچھائی کو زیادہ بیان کرے گا، کوئی اس کی برائی کو بیان کرے گا۔ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہ سر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تاریخ کا حوالہ بھی تاریخ اکبر نجیب آبادی، ان کی تاریخ سے میں نے یہ الفاظ ماخوذ کیے۔ بہت ساری تاریخ پڑھی، تاریخ کی حیثیت جو میرے ذہن میں آئی ہے، میں ایک بات آپ سے کر دوں کہ مشاجرات صحابہ اکرام کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں، اس سے پڑھنے سے انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیا کر رہے تھے۔ بہت بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر اس تاریخ کو پڑھے، یہ واقعات پڑھے، اس کا اپنا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں مان رہے تو یہ مان لیتے، ان سے غلطی ہو رہی تو ان سے غلطی۔ اس لیے ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مشابہ ہے۔ کسی بھی ایسی تاریخ میں پڑھنے سے کسی ایک طرف کا فیصلہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے پوچھا جائے کہ یہ واقعہ ہے۔ میں نے کہا لکھنے والا انسان ہے، بولنے والا بھی انسان ہے، غلطیاں ہر طرف سے ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اتنی بڑی شخصیات پہ فیصلہ کرنا، ہم جیسے آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہمیں زیب نہیں دیتا ہم کسی کو غلط کہیں یا کسی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں جو قرآن اور سنت کے مشابہ ہوں۔ تو جس وقت یہ سر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے دربار میں پہنچا، اس نے نوحہ کیا، ماتم کیا۔ یہ روایتوں میں یہ بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ میں ساری باتوں کو ماننے کے بعد کہ یزید نے وہاں پہ سب کچھ کیا، اتنا بڑا جب مسئلہ چل رہا تھا، خاندان نبوت وہاں پر موجود کٹ رہا تھا، یہ وقت کا حاکم ہونے کے باوجود اتنی بڑی مسلط کے آدمی کے لیے یہ وہاں سے دمشق سے، اور میں ایک بات تاریخ کے دمشق کے حوالے سے کر دوں، یزید کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جامعہ مسجد دمشق کے اندر جمعے کی نماز پڑھاتا تھا، وہ قرآن کا حافظ بھی تھا۔ یہ تاریخ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کس کو غلط کہا جائے کس کو ٹھیک کہا جائے،
یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ جامع مسجد تاریخ دمشق کے اندر جمعے کی نماز پڑھاتا تھا، لیکن یہاں خاندان نبوت کا مسئلہ ہے، یہاں پر ہم یزید کو ہر حال میں مورد الزام اس وجہ سے ٹھہراتے ہیں، اتنی بڑی مسند کے لوگوں کے لیے اگر آپ کو دمشق سے چل کر کوفہ جانا پڑتا تھا تو آپ ضرور جاتے، آپ بادشاہ وقت تھے، شاید آپ وہاں سے جاتے تو یہاں تک کی نوبت نہ پہنچتی۔ دوسری بات، جب آپ کی حکومت میں یہ بات ہو چکی کہ خاندان نبوت کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، آیا جو لوگ وہاں پہ ان کے قاتل تھے آپ نے ان کو سزا دی ہے یا نہیں دی؟ اگر سزا دی ہے تو کہاں ہے، نہیں دی تو آپ اس کے اندر مورد الزام ہے، آپ ان کے قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ کیوں؟ یہ عام قتل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا قتل ہے۔ اس لیے یہ تاریخ کا کچھ واقعہ تھا، جتنی میری سمجھ میں آیا، جتنا میرے ذہن میں آیا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ان سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ ہمیں بھی حسینی بن کے رہنا چاہیے، کہ ہم بھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے نقش قدم پہ چلیں۔ وہ قرآن کے قاری بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی جاننے والے تھے، اس پہ بھی عمل، وہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے۔ صرف نعرہ حسینی نہ لگائیں بلکہ عملی حسینی بن کے ہم دکھائیں کہ حق کی بات آئے تو ہم اس پہ ڈٹنے والے بن جائیں، جس طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یزید کے ہاتھ پر اس وجہ سے کہ وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ اس مسند کا حقدار نہیں ہے، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی صحیح معنوں کے اندر حسینی بنیں اور حسینی والا کردار ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی کوتاہی ہو مجھ سمیت آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔